الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ناول فضول کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کی 24ویں کلاس ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم ستینی نظام کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اعلیٰ سے طلیق الرحمٰن نے ستینی نظام میں کس طرح سے جمع ضرب وغیرہ کی جاتی ہے وہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے کچھ حصہ پڑھ کے مزید آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیز سے ہمیں پڑھنا تھا کہ یہاں سے ستینی نظام کے حوالے سے کلام شروع ہو رہا ہے. نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس حساب کا نام ستینی اس وجہ سے قرار پایا کہ دہائی کے اعداد 60 سے زیادہ متجاوز نہیں ہوتے. جب 60 سے زیادہ ہوں گے تو فاضل یعنی بچنے والا مرتبہ اولا میں شامل ہو جائے گا. ہاں اکائی بدستور 9 تک لیتے ہیں. جب 10 ہوگا تو عشرات میں شامل ہو جائے گا. نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ ہر دائرہ 360 درجے تک کا ہوتا ہے. اچھا میں پیچھے والی بات ہی بتا، یعنی کہ جب 60 ہو جائے گا یعنی 61 ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ایک کو ادھر ہی رکھیں گے اور 60 جو ہوگا وہ مرتبہ اولا جس سے پہلے والا مرتبہ ہوگا اس کے اندر اس کو شامل کر دیں گے. اور جو اکائیاں بنیں گی، اب مثال کے طور پر جیسے 19 ہے تو 19 کے اندر مثال کے طور پر اگر آپ نے 5 پلس کرنا ہے تو اس میں وہی طریقہ کار ہوگا کہ 9 کے بعد پھر نئی شروع ہو جائے گی اور وہ کیا بن جائے گی، 19 میں آپ 5 پلس کریں گے تو 24 بن جائے گا. عشرات کا مطلب یہ ہونا ہوتا ہے کہ دہائیاں 10 20 30 40. نیز یہ بھی ملحوظ ہے کہ ہر دائرہ 360 درجے کا ہوتا ہے. اور ہر درجہ 60 دقیقے کا، اور ہر دقیقہ 60 ثانیہ، اور ہر ثانیہ 60 ثالثے کا. اسی طرح رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تاسعہ، عاشرہ وغیرہ سب اپنے ما سبق کا پیچھے والے کا 60واں حصہ ہے. دائرے کے ان اجزاء کو اجزاء محیطی کہتے ہیں اور 30 درجے کا ایک برج ہوتا ہے. اس حساب سے ہر دائرہ 12 برجوں کا ہوا. اور 60 درجے کو ایک مرفوع کہتے ہیں اور 60 مرفوع کا ایک مثنیٰ اور 60 مثنیٰ کا ایک مثلث. وعلی ھذا القیاس مرتبہ صعود میں یعنی کہ اوپر چڑھتے ہوئے، مرتبہ صعود یعنی اوپر کی طرف جائیں گے. مرفوع، مرفوع کے بعد جیسے مثنیٰ ہے، مثنیٰ کے بعد مثلث. مرتبہ صعود میں مربع، مخمس، مسدس، مصباح، مسمن، متسع اور معشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سارے وہ جو تھے جو ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، یہ کہلائیں گے مرتبہ نزول. اور جو آپ اوپر چلیں گے مرفوع، مثنیٰ، مثلث، مربع، مخمس، یہ سارے کے سارے کہلائیں گے یہ مرتبہ صعود ہے. اور بعض لوگ مراتب صعودی کو بلفظ مرفوع، اب جیسا مراتب صعودی کے کیا نام بتائے، مرفوع کے بعد مثنیٰ بتائے، مثنیٰ کے بعد مثلث بتائے. تو کہتے ہیں کہ بعض اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب کو مرفوع کے ساتھ ہی ذکر کرتے
مقید بمرتبہ، مرتبہ کے لفظ کے ساتھ مرکب بنا مرفوع مقید کر کے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ مثلا مرفوع کو مرتن، مرفوع کو مرفوع مرتن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا مرفوع. اور مسنہ کو مرفوع مرتين کہتے ہیں، مثلث کو مرفوع ثلاثہ مرات کہتے ہیں. اسی طرح سے مربع کو کیا کہیں گے؟ مرفوع اربع مرات. اس طرح سے کہانی چلتی رہے گی. وعلی ھذا القیاس معاشر کو مرفوع عشر مراتن کہتے ہیں. نیز اترے دائرہ کو 120 حصہ متساوی پر تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصے کا نام درجہ رکھتے ہیں. یہ ہے اترے دائرے کی بات. وہ تھی دائرے کے 360 حصوں کی بات. وہ مساحت کے اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور ہر حصے کا نام درجہ کہتے ہیں رکھتے ہیں، اور ہر درجے کا نام 60، ہر درجے کے 60ویں حصے کا نام دقیقہ وعلی ھذا القیاس. اور ان اجزاء کو اجزاء قطری کہتے ہیں. ان مراتب صعودی اور نزولی میں اختصار کے لیے علامت خاص مقرر کیا ہے؟ مثلا معاشر یا معاشر، اس کے اعراب تو کنفرم نہیں مجھے کیونکہ ملے بھی نہیں. معاشر کے لیے عشر، اور یہ متسع کے لیے تسع، مسمن کے لیے من، مصبع کے لیے سبع، مسدس کے لیے سین، مخمس کے لیے مس، اور مربع کے لیے با، مثلث کے لیے سا، مثنیٰ کے لیے نا، مرفوع کے لیے عین، برج کے لیے جیم، درجے کے لیے جا، دقیقہ کے لیے قہ. اب جو انہوں نے مثالیں حل کی ہیں توقع دیکھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا طول بلد کے اوپر یہ جیم ہاں کا نشان بنا ہوتا ہے، کبھی کبھی پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہوگی تو وہ درجے کی شارٹ فارم ہوتی ہے. دقیقہ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد دقیقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر قوف ہاں بنا ہوتا ہے، تو یہ دقیقہ کی شارٹ فارم ہوتی ہے. ثانیہ کے لیے نیا، ثالثہ کے لیے نسا، رابعہ کے لیے بویہ، خامسہ کے لیے مسا، سادسہ کے لیے سہ، سابعہ کے لیے سبا، ثامنہ کے لیے منا، تاسعہ کے لیے سا، اور عاشرہ کے لیے ہاں. اس لیے جب ارقام لکھے یعنی کہ اعداد لکھے تو اس پر ادراک جنس کے لیے علامت لکھ دینا چاہیے، اگرچہ تمام مراتب پر ضرور نہیں، صرف اخیر یا اول پر لکھ دینا کافی ہے. بھائی پہلے پہ لکھ دیا درجہ تو آپ کو پتا درجے کے بعد دقیقہ آئے گا، دقیقہ بسا نہیں آئے گا، تو یا تو آپ پہلے پہ لکھ دیں یا آخری پہ لکھ دیں، پہلے اور آخری پہ لکھ دیں تو پہچان لیں گے، بلکہ تمام پر لکھنا ضروری نہیں ہے. تو اسی ایسے عموماً یہی ہوتا ہے کہ درجات پہ لکھ دیا جاتا ہے یا آخر میں لکھ دیا جاتا ہے. فتح نہیں سمجھ کی بہت مثالیں ملیں گی. اور اگر کسی مرتبہ میں کوئی عدد نہ ہو تو درجہ، مثلا درجہ دقیقہ ہو، ثانیہ نہ ہو، تو اس کے لیے ہاں نمبر، ہاں بمنزلہ صفر لگاتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایک دو جگہ آیا تھا تو میں بتایا تھا آپ کو، ہاں یہ زیرو کے لیے لگتے ہیں. اس لیے رقم برج کے صفر یعنی ہاں سے شروع کرتے ہیں اور یا یعنی 11 تک ختم کرتے. برج زیرو سے شروع ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 12 ہو سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ 11 اور 11 پر ختم ہو جائے گا، 12 آئے گا تو وہ پیچھے والے کے اندر چلے جائے گا اور برج نیا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ برج 12 ہونے سے دورے کامل ہو جاتا ہے. اسی طرح درجے کی رقم جو برج کے ساتھ ہو 29 سے زیادہ متجاوز نہیں ہوتی، کہ جب 30 ہوگی تو ایک برج کا مل جائے گا، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ایک برج 30 کا ہی ہوتا ہے تو 29 سے زیادہ آئے گا ہی نہیں، 30 بنے گا تو وہ پچھلا لے کے اندر ایک شمار ہو جائے گا. اور ارکان کچھ 59 سے زیادہ متجاوز نہیں ہوتے، اس لیے جب 60 ہو جائے گا تو ایک مرتبہ ہو کر ما قبل میں شامل ہو جائے گا. ان تمام بیانوں کے بعد اصل مقصد عرض کرنا ہے کہ کسی عادت پر دوسرے عادت کو بڑھانے کا نام جمع ہے. مثلا یا پر یب بڑھائیں گے تو کز ہو جائے گا، یعنی 15 پر 12 بڑھائیں گے تو 27 ہو جائے گا. اور ایک عدد سے دوسرا عدد کم کرنے کا نام تفریق ہے، اور جسے گھٹائے اس سے منقوص کہتے ہیں، اور جس سے گھٹائے اس کو منقوص من کہتے ہیں. ان دونوں کے تفاوت کو باقی کہتے ہیں. مثلا یب سے ہاں ہٹائے یعنی کہ 12 سے 8 کو کم کرے تو باقی 4 رہا، تو یب منقوص من ہوا اور ہاں منقوص اور 4 یعنی حمزہ باقی. اور کسی عدد کو بشمار احاد عدد دیگر مقرر کرنے کا نام ضرب ہے. کسی عدد کو بشمار احاد عدد
کسی عدد کے ساتھ دیگر مقرر کرنے کا، کہ اتنے ہی جو آپ کا عدد ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے جو آپ عدد لیے ہیں اس کے ساتھ مقرر کرنے کا. 2 کے ساتھ ضرب دے رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو 2 دفعہ مقرر کر رہے ہوتے. 3 آتا ہے تو 3 دفعہ آپ اس کو مقرر کر رہے ہوتے ہیں اس عدد کو. مثال کے طور پر 8 ضرب 3، تو اب 8 کو آپ 3 دفعہ مقرر کریں گے، 8 8 8 تو کیا بن جائے گا، 24 بن جائے گا. اور عدد مقرر کو مضروب کہتے ہیں، اور مقرر بھی کو مضروفی، اور اس مقرر لینے سے جو حاصل ہوا اس کو حاصل ضرب کہتے ہیں. چنانچہ رو کو ہاں مرتبہ مقرر کریں، یعنی کہ 7 کو 5 مرتبہ کرے تو لا یعنی 35 ہوا. تو رو مضروب کہ اس کو مقرر کیا گیا، اور ہاں مضروفی کے جس کے ساتھ مقرر کیا گیا، اور لا حاصل ضرب. اور کسی عدد کو بشمار دوسرے عدد کے تجزیہ یعنی حصے کرنا، جز جز کرنے کا نام تقسیم ہے. اور جس کو تجزیہ کرے اس کا نام مقسوم، اور جس کے شمار پر تقسیم کرے اس کا نام مقسوم آ رہے. اور تجزیہ کے بعد جو حاصل ہو اس کو خارج قسمت کہتے ہیں. چنانچہ کا کو رو پر تقسیم کرے، یعنی 21 کو رو پر تقسیم کرے تو حاصل جیم یعنی 3 حاصل ہوا. کا مقسوم ہے اور رو مقسوم علیہ ہے، اور جیم حاصل قسمت. اور جس عدد کو اپنے نفس میں ضرب کرے اس کو جزر اور ضلع کہتے ہیں، جسے آپ اسکوائر روٹ بھی کہتے ہیں. اسکوائر روٹ نہیں، پاورز جسے کہتے ہیں نا، پاورز لگاتے ہیں تو 2 کی پاور لگائی آپ نے، 3 کی پاور لگائی، یہ سارے کے سارے اس کو کیا بولتے ہیں، اسکوائر لینا. انگلش میں کہتے ہیں اسکوائر لینا. 3 دفعہ ہوگا تو اس کو کیوب لینا کہتے ہیں، اور سارا اس طرح سے بنتا ہے. اور حاصل ضرب کو مجزور و مربع کہتے ہیں. مثلا اگر ہاں کو ہاں میں ضرب دے تو مجزور کا ہوگا، 5 کو 5 سے ضرب دیں گے تو یہ کہاں بن جائے گا، یعنی 25 بن جائے گا. اب 2 طریقے کیلکولیٹر کے، تو آپ یا تو کیلکولیٹر کو 5 سے 5 ضرب دے دیں تو ہو جائے گا، ورنہ اس کے اوپر آپ 2 پاور لگا دیں تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ 5 کو 5 سے ضرب دینا ہے. اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ آپ نے 2 وغیرہ اس میں استعمال کیا تھا، یہ آپ نے اس کی مثال حل کی تھی جو ایل ایچ اے والی مثال تھی نا، کسی بھی صف ٹائم اور قبلہ ٹائم جس سے معلوم ہوتا تھا تو اس کے اندر یہ 2 کا استعمال ہوا تھا. اب یہاں سے جمع ارکان ستینی وغیرہ چل رہے ہیں. اس کے اندر یہ جمع اور تفریق تو بہت آسان ہے نا. ضرب کی پھر آگے 3 قسمیں بیان کی ہیں، تو اس کی کچھ چیزیں میری حل ہونا باقی ہیں، یعنی یہ تو سمجھ لیں کہ تقریباً 70-80% تو حل ہو چکا ہے، کچھ ہونا باقی ہے. اور یہ کہ ابھی استعمال میں آتی نہیں ہے تو اب اس کے اندر بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اضافی تو پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کی جاتی ہے. یہ مکمل کی مکمل بہت زیادہ تفصیل سے کہ 3 قسمیں بیان کیے: مفرد در مفرد، مفرد کو مفرد سے ضرب دینا، مفرد کو مرکب کے ساتھ ضرب دینا، اور مرکب کو مرکب کے ساتھ ضرب دینا. پھر ان تمام کی قسمیں قدمہ کے نزدیک اور پھر جدید سارے کے سارے اس کو بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ اس میں کچھ باقی ہے وہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد تقسیم ہے. ابتدائی بنا تعارف آپ کو پیش کر دیا جمع اور ان کا، کہ ان کی تعریفات اردو میں کیا بنیں گے. پھر یہاں سے ایک اچھی چیز ہے وہ آپ دیکھ لیں تاکہ معلومات رہے کہ کیا کیا اس کتاب میں. اب یہاں سے پھر کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن حضرت کے دور میں، کیونکہ جب کیلکولیٹر ہے تب تو یہ کہ کیلکولیٹر ہے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کتنے کو بھی کتنے سے بھی ضرب دیتے ہیں سیکنڈز کے اندر جواب آ جاتا ہے. لیکن پہلے کافی مشکل ہوتا تھا. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے ایک ان کو ٹیبلز بنا کے دی تھی، جسے اردو میں پہاڑا بولتے ہیں، کہ 2 سے لے کر 59 تک کے ٹیبلز. پہلے کا نہیں ہوتا تو پہلے کا کبھی بھی آپ نے ٹیبل نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ پہلے کو جس سے بھی ضرب دیں گے تو وہی جواب آئے گا. تو پہلے کا ایک کا کبھی بھی ٹیبل نہیں بنایا جاتا. تو یہاں پہ فرما رہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے میرے پڑھنے کے زمانے میں ایک جدول ترتیب دیا تھا، تو اس کو ایک مکمل جدول ترتیب دے کر تباہ فرمایا تھا. میں اس جگہ بیائی نہیں اس کو درج کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اس فن کے شائقین کو اعلیٰ حضرت کی فیض و برکت سے بہت آسانی ہو.
پھر یہاں سے سارے ٹیبل شروع ہو رہے. دیکھیے با کا ٹیبل کس طریقے سے, با ملٹیپل با ون انگلش میں کہیں تو 2 تو اس طریقے سے سارا کا سارا. اب یہ ہے یہاں پر یہ 0 ہے تو 0 2 اس طرح سے بنے گا. پھر با کے اندر ضرب دیں گے تو 4 بن جائے گا. یہ پھر با کو جی میں ضرب دیں گے تو واؤ 6 بن جائے گا. یہ سارا کا سارا ٹیبل چل رہا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے اسکول کا زمانہ یاد آ رہا ہو, مجھے تو ایسی بھی آ رہی ہے. جی سوال کر لیں. اب یہ سارے کے سارے چلتے رہیں گے جب تک آپ سوال کر لیں. میں نیچے کر دو. یعنی کہ جو ٹیبل کی شروعات وہ اعلیٰ تبتے کی تھی. یہ تو نہیں کہہ سکتے. اب اس کا تو مجھے نہیں معلوم کہ ٹیبل کی شروعات کس نے کی. بہرحال اعلیٰ حضرت نے یہ جداول تین نظام میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے نہیں کی ہو, وہ اعلیٰ حضرت نے کی ہو, لیکن ہو سکتا ہے ٹیبل کا وجود تو اس سے پہلے ہو. لگتا تو ایسا ہی ہے. یہ سارے ٹیبل چل رہے کافی صفحات تک. دیکھیے یہ میم آ گیا یعنی 40. اب 59 تک جائے گا. یہاں پہ یہ آخری پہ جائے گا. پھر یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ساعت وسطی کے اجزاء کی تدائف کو بیان کیا ہے. 24 تک کے 1 بجے کو اگر آپ تدائف میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کی تدائف کتنی بنے گی. پھر 2 بجے کی, 3 بجے کی, 4 بجے کی, اس طرح سے اس کو کیا ہے. اب چھٹا حاشیہ ہے اشعریہ کی طرف. اب اشعریہ کیا ہے. وہی اشعریہ جو ہوتا ہے اس کا ایک ابتدائی تعارف ہوگا, پھر اس کی جمع تقسیم اور جمع تفریق ضرب تقسیم ان کو بیان فرمائیں گے. اس کا بھی ابتدائی حصہ پڑھتے. اشعریہ منصوب ہے یعنی اس میں منصوب کا صیغہ ہے طرف اشار کے, جو جمع عشر کی ہے یعنی کسور اشاریہ, جس میں کسی چیز کے 10 حصوں میں سے کوئی حصہ بنانا مقصود ہوتا ہے. اس کو علامت عشر کا عین, اس کی علامت عشر کا عین ہے جو آسانی کے لیے بصورت حمزہ لکھتے ہیں. ہم دیکھا اشاری یہاں پہ بھی آرام میں نے بتایا تھا کہ یہ اشاریہ کا نشان ہے, تو اس کی وجہ بھی آج آپ کو پتہ چل گئی کہ عین کا یہ شارٹ فارم بنایا ہے. اور انگریزی کتابوں میں اشاریہ کے لیے صفر مثبت لکھتے ہیں, یعنی کہ ایسا صفر جس کے درمیان کوئی خلا نہیں ہوتا, یعنی گول دائرہ نہیں ہوتا, بالکل ملا ہوا ہوتا ہے. تو ڈاٹ ہم لگاتے ہیں جس کو آپ صفر مثبت کہہ لیں. ایک تو صفر ایسا ہوتا ہے پورا گول بناتے تو اس کے اندر بیچ میں خالی جگہ بچتی ہے. ایک صفر مثبت یہ کہلاتا ہے کہ آپ بیچ میں کوئی اس کی جگہ نہ چھوڑیں, بالکل بند صفر ہو, یعنی کہ آپ سمجھ ہوں گے ڈاٹ جسے کہہ لیں, تو یہ صفر مثبت کہلاتا ہے. اب کیا تھوڑا سا اس کا تعارف پیش کرنا ہے. حمزہ کے بعد جو عدد لکھا ہو وہ عدد صحیح کا 10واں حصہ بتاتا ہے. یعنی کہ جو بھی اس کے بعد والا ہوتا ہے نا تو وہ 10واں حصہ بتا رہا ہوتا ہے. اگر اکائی ہو تو دہائی میں سے اتنا حصہ مراد ہوا, اور اگر مرتبہ دہائی ہو تو سینکڑے سے حصہ بتائے گا, اور اگر سینکڑا ہو تو 1000 میں سے حصہ بتائے گا. یعنی کہ جتنے اشاریے ہوں گے نا, مثال کے طور پہ 2 اشاریے تو وہ 10 سے ڈیوائڈ ہو کے آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب اشارے کی طرف جانا تھا, درجات کو منانا تھا, ہم 10 سے ضرب دے رہے تھے. تو یہ کوئی سی بھی ویلیوز ہوگی نا, تو ابھی آگے سارا اس کو بیان کریں گے کہ یہ سارے کے سارے 10 کے ڈیوائڈ پر چلتے ہوتے ہیں, اشارے بناتے اسی طریقے سے. اگر یہ سب ہو گئی بات, مثلاً 0.2 اور 0.20 اور 200 کا حاصل ایک ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ 200 کو آپ تقسیم کر دیں گے 10 سے, دو سو ہوگا
200 کو آپ تقسیم کریں گے 2000 سے، 200 کا جو ہوگا وہ 1000 کے مقابلے میں آتا ہے، اور 20 جو ہے وہ 100 کے مقابلے میں آتا ہے، اور 2 جو ہے وہ 10 کے مقابلے میں آئے گا. تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے، یعنی بیان کریں یعنی 10 میں سے 200. اب کیا کس طرح سے اس کی وضاحت کیا بنے گی؟ یعنی 10 میں سے 200، 10 میں سے 200 میں 20,000 سے 10 میں 200، یعنی 10 میں سے 200 میں 20,000 سے 200 اشاریہ ہے. یعنی کہ آپ اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ 2 کے بعد کتنے بھی زیرو آ جائے سب میں بات ایک ہی بنے گی. اگر صرف 2 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 10 کے مقابلے میں 2 ہے، 10 میں سے 2 اشاریہ، یعنی کہ 2 حصے، 2 افراد موجود ہیں. یعنی آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں، آپ 10 افراد ہیں کسی چیز کے تو آپ کے پاس 2 موجود ہیں. اگر مثال کے طور پر 2 کے بعد ایک اور زیرو لگا دے تو اب ایسا نہیں ہے کہ ویلیو بڑھ گئی، ویلیو وہی ہے. اب مراد یہ ہوگا کہ 100 میں سے 20 افراد ہیں تو وہی بات بچی نا کہ اس کے علاوہ بھی 5واں حصہ بن رہا تھا، 100 کے اندر آپ 20 لیں گے تو بھی بنے گا. اگر مثال کے طور پہ 200 لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1000 میں سے 200 افراد ہیں تو اس کا مطلب بھی کیا ہوگا، بکیا وہ 4 حصے بن جائیں گے، ٹوٹل وہ 5واں حصہ کہلائے گا. تو اس طرح سے یہ ساری اس کی بنتی ہے. اشاریہ میں اشاریہ میں دانے طرف صفر کا کچھ حاصل نہیں، یعنی کہ اس کے بعد جتنے بھی صفر لگا دے اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب ایک جو چیز ہے نا بغیر اشاریہ کا ہو، تو بغیر اشاریہ کے اندر آپ عدد سے پہلے زیرو لگا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عدد کے بعد زیرو لگائیں گے تو بہت فرق پڑ جائے گا. یعنی ہم مثال کے طور پہ 0 2 لکھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 2 اور 0 لکھ دیں تو 20 بن جائے گا. اسی طرح سے اب 2 سے پہلے 2 زیرو لگا دیں تب بھی 2 ہی ہے، لیکن 2 کے بعد 2 زیرو لگا دیں تو وہ 200 بن جاتا ہے. اور اشاریہ کے اندر معاملہ الٹ ہے، اشاریہ کے اندر آپ 2 کے بعد ایک 100 زیرو لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات وہی رہے گی. لیکن اگر آپ 2 سے پہلے کوئی زیرو لگا دیتے ہیں تو آپ کا جواب بالکل غلط ہو جائے گا. پھر اگر آپ 2 سے پہلے 2 زیرو لگا دیتے ہیں تو اور جواب غلط جائے گا. تو اشاریہ کے اندر پہلے لگانے سے جواب میں فرق آتا ہے اور بعد میں لگانے سے نہیں آتا، اور عدد صحیح کے اندر پہلے لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعد میں لگانے سے فرق پڑتا ہے. البتہ بائیں جانب صفر سے بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. مثلا 0.2 اور 0.02 کا حاصل 10 میں سے 2 اور 100 میں سے 2 ہے. اب ادھر کیا ہو رہا تھا، 100 میں سے 200 بن رہا تھا، اور 0.02 کا مطلب کیا ہو گیا، 100 میں سے 2. تو اب فرق پڑے گا کہ اب یہ بہت زیادہ فرق ہو گیا، اب یہ 50واں حصہ بن گیا جب وہ 5واں حصہ بن رہا تھا. امید ہے کہ بات کو سمجھ گئے ہوں. اور 1000، اب اسی طرح سے اگر آپ 2 زیرو لگا دیتے ہیں تو صورت کے اندر یعنی کہ 2 سے پہلے تو کیا بن جائے گا، 1000 میں سے 2 ہوگا. اور حمزہ کی بائیں جانب جتنے اعداد ہوں گے وہ اعداد صحیح ہوں گے. مثلا جو آپ کے یعنی اشاریہ صاحب پہلے کے لیں بائیں جانب کا مطلب پہلے، تو وہ سارے کے سارے اعداد صحیح ہوں گے. جس سے 75.620، تو اب یہاں پر کیا 75 یہ عادت صحیح کہلائے گا کہ معنی یہ ہے کہ 75 صحیح اور 1000 میں سے 620واں حصہ. لیکن کسی ہمیں بنیادی معلومات آج حاصل ہو رہی ہے. کس وجہ اشاریہ کی جمع تفریق ضرب تقسیم سب مروج ہے، سب کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مختصراً اس کا بھی بیان لکھا جاتا ہے. ہم فی الحال اس کو بھی چھوڑ کر آگے چلتے ہیں. اس کو کیلکولیٹر میں حل کر کے دکھا سکتے ہیں آپ؟ کیا حل کرنا ہے؟ یہ اشاریہ والا پیچھے اور آگے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا بات سمجھ نہیں آئی، سوال تو کریں. یہ تو آپ نے بتائی نہیں پہلے آگے کہ اشاریہ والی. اشاریہ کے 10 کے مقابلے میں آتا یہ جی دو دو میں زیرو والی جو. چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیلکولیٹر کھل سے پھر انشاءاللہ عرض کر دیتے. دیکھیے بھائی
ہم لکھتے ہیں 2.2. آپ اس کا دیکھیں اس کا کیا بنا، مطلب 2 درجے 12 دقیقے. اب آپ لکھ دیں 0، تب بھی دیکھیں کیا بنا 5. ابھی یہ بنے گا، آپ لگا دیں 0، ابھی بھی 11.5. 2 درجے 12 دقیقے. اب میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں کسی بھی 0 کو نہیں چھیڑتا، صرف 2 سے پہلے ایک 0 لگا دیتے ہیں. یہ بس. ابھی دیکھیں ابھی 11 تھا، اس کے اندر بھی ایک 0 آ گیا، 101/50. اب ایک اور چیز دیکھیں، آپ کو ایک اور اس کے اندر کانسیپٹ کلیئر کریں کہ یہاں پہ 50 کیوں آیا، پہلے تو 5 آ رہا تھا. بھائی جب ہم لکھ رہے تھے دوبارہ دیکھیں، چلے آپ کو میں اس کی ایک اور چیز عرض کرتا ہوں. یہاں پر 5 آ رہا ہے، 11/5 سے، یہ ذہن میں رکھے گا. اب ہم ایک 0 لگا رہے ہیں تو 0 لگانے سے 50 کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ جتنے بھی 0 نا 2 کے بعد اس کو شمار ہی نہیں کرے گا. یہ اس کے لیے گویا کہ کل عدم ہے، اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے ہوئے ان کو شمار ہی نہیں کر رہا. اچھا اشاریہ کے بعد 2 اشاریہ آ جائیں گے تو آپ کو کیا بتایا تھا انہوں نے، 100 کے مقابلے میں آئے گا. تو یہاں پر 100 کے مقابلے میں آئیے 50، یعنی کہ پھر ڈیوائڈ کرنے کی بات چل رہی ہے. تو یہ دیکھیں یہ اوپر 100 آ گیا، 100 کے اندر عدد آ گئے. پیچھے ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ اگر ایک عدد ہوگا تو وہ 10 کے مقابلے میں ہوگا، تو پیچھے 11 آ رہا تھا. اور اب یہاں پر 2 عدد آ گئے تو یہ 100 کے مقابلے میں آ گیا، اوپر دیکھیں 101 آ گیا. اب آپ ایک اور 0 لگا دیں تو اب یہ 1000 کے اندر آ جائے گا. یہ دیکھیں آپ ایک اور 0 لگا دیں، جو اب بات ہے اس کا امپلیمنٹ ہو رہا ہے. آپ نے ایک اور 0 لگا دیا، یہ ہم نے 2 0 لگا دیا، تو اس طرح چلتا جائے گا اور نیچے بھی 0 بڑھتے جائیں گے. اچھا اب اس کو آپ اگر درجات میں کاؤنٹ کر لیتے کہ درجات میں کتنا بننا، تو درجات دیکھیں کتنے صرف اشاریوں میں چلے گا. تو اس طرح سے یہ اس کی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہے جی. پھر تداعیف والا حاشیہ ہے. تداعیف 9 تک تداعیف لیں، یہ حاشیہ وہاں پر عبارت آئی تھی. تداعیف لینے کا 2 قاعدہ ہے. یہ ہو جائے گا کہ 2 قاعدے ہیں. ایک یہ کہ اس عدد کو 2 میں ضرب دے، پھر 3 میں ضرب دے، پھر 4 میں اعلیٰ حاضہ 9 تک ہر عدد میں ضرب دے. ہر عدد کے حاصل ضرب کو ترتیب بار لکھے، اس میں اگرچہ عمل کرنے میں آسانی ہے مگر طوالت ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحویل ستینی میں جو اشاریہ حاصل ہوا اس کو لکھ لیں، اور اس کے مقابل ایک منٹ رکیے. اور اس کے مقابل الف کو لکھ لیں. پھر ہر عدد کو دگنا کریں اور اس کے سامنے با لکھ لیں. پھر با اور الف، پھر اس عدد کو ہر عدد کو دگنا کر لیں تو کیا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد با لکھ لیں، پھر با اور الف کو جمع کر لیں، اس کے مقابل جیم لکھیں، پھر جیم اور الف کو جمع کر ڈالیں. تو اس طرح سے ایک ایک بڑھتا رہے گا، کیونکہ ضرب میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ ایک چیز کو، آپ کو اس میں ایک آسان سی مثال سے عرض کروں، آپ 2 کو 2 سے ضرب دے دیں 4 بن جائے گا. اب اگر آپ نے 3 سے ضرب دینا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 کو 3 سے ضرب دے دیں تو آپ کے پاس 6 جواب آئے گا. یا آپ نے جو 2 کو 2 سے ضرب دیا ہوا تھا اس کی ویلیو کے اندر آپ 2 کو پلس کر لیں تب بھی 6 بن جائے گا. پھر آپ کے پاس 6 آ گیا. اب آپ کو چاہیے 8 سے ضرب دینا ہے تو آپ یا تو 2 کو 4 سے ضرب دے دیں یا پھر 6 کے اندر 2 کو پلس کر لیں. اب آپ کو 10 چاہیے تو یا تو آپ 8 کے اندر 2 کو پلس کر لیں یا 2 کو 5 سے ضرب دے دیں. تو دونوں طریقے کر سکتے ہیں، اسی کو بیان فرما رہے ہیں.
اعلیٰ حاضر القیاس تو الف کو جمع کر کے دیکھیں، اگر بعین ہی وہی عدد آ گیا تو عمل صحیح جانے، ورنہ یقین مانے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. عدد مذکور کی تضاعیف اس طرح سے ہوگی، پھر یہاں پر اس کو بیان کر کے دکھایا ہے. دیکھیے الف ہے، الف اشاریہ 39890 ہے، اس کو 2 سے ضرب دیا تو یہ آ گیا، پھر اس کے اندر اس کو پلس کر دے گا، اس کو پلس کر دے گا، سارے کے سارے کام کر لیے. اچھا اس کو 2 سے بھی ضرب نہیں دینا، جیسے ضرب دینا نا مشکل کام ہے. اگر آپ جیسے وہ ضرب والا طریقہ ایک دفعہ خود سے ہی پڑھ کے دیکھیں نا تو آپ کو ہوگا کہ یار کچھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی کہانی، یہ تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آ رہی ہے جا رہی ہے. تو اس طرح سے ہوتی ہے. تو آپ ضرب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگارتھم کی بھی جب بحث آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ لوگارتھم کو کیوں ادا کیا، تاکہ ضرب سے بچ سکے. تو جتنی بھی کوشش ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ضرب سے جان چھوٹے بس. تو یہاں پر بھی کیا کیا کہ ضرب سے جان چھوڑائی اور پورا کہ دگنا کرنا ہے. بھائی دو کو 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 4 جواب آئے گا. بھائی 2 کو 2 میں پلس کر لو تو تب بھی جواب 4 ہی آئے گا. تو انہوں نے یہی کیا بولا کہ آپ اس کو دگنا کر لو. 1 کا دگنا 2، 0 کا دگنا 0، 9 کا دگنا 18 ہوتا ہے. تو 8 کو ادھر لکھا، 1 کو ادھر لکھا. اس کے بعد 8 اور 7 کا دگنا کیا، 8 کا دگنا کیا بنے گا 16، اور 1 جو ادھر کا بچا تھا تو وہ لکھ دیا 7. اب 1 ادھر لکھ دیا. 9 کا دگنا کیا ہوتا ہے 18، اور 1 بچا تھا 19 لکھ دیا. 19 کا 9 لکھ دیا، 1 کو چھوڑ دیا. 3 کا ڈبل کیا ہوتا ہے 6، اور 1 جو بچا ہوا تھا وہ 7 لکھ دیا. اس طرح سے سارا بن گیا. پھر آپ نے اس کو پھر اس کے اندر اس کو ڈبل کر دے گا، اس کو ڈبل کر دے گا، اس کو ڈبل کرتے ہوئے اس طرح سے کہانی پوری چلتی رہے گی. بلحاظ رفع و اسقاط اعمال ستینیہ و اشاریہ سب میں دستور ہے کہ 44 و روابع میں اگر عدد یہ راؤنڈ آف رفع و اسقاط کا مطلب شاید اس کے لکھا انگلش میں آپ اس کو کہتے تو راؤنڈ آف ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ اکثر کے ذہن میں آ گیا ہو کہ راؤنڈ آف کسے کہتے ہیں کہ 44 و رابع کے اگر عدد نصف سے زائد ہو تو اس کو 1 شمار کرتے ہیں سمجھ کر مرتبہ سابق میں بڑھا لیتے ہیں. اگر نصف سے کم ہوتا ہے تو اس کو کانا لم یکن گویا کہ وہ تھا ہی نہیں کر دیتے ہیں. کانا لم یکن کی ایک ترجمہ ہو جائے گا. مثلاً کج 9، یہ حمزہ ہے، حمزہ کج 9 حمزہ ہاں، یعنی کج کے اوپر آپ دیکھیں جا لکھا ہوا، اس کے بعد قاف، پھر لیا اور لسا. اور پھر اس کے بعد کو یعنی بیاں رابیہ، یعنی 23 درجے 56 دقیقے 4 ثانیے 5 ثالثے اور 26 رابعہ. میں اگر صرف ثالثہ تک لینا ہو، یعنی کہہ رہے ہیں رابعہ کو ہٹاؤ بہت لمبا ہو گیا، ثالثہ تک بہت صحیح ہے یار. تو اب دیکھا ثالثہ تک لینا تو 26، تو 26 کیا ہے آدھے سے کم ہے، تو لہٰذا یہ نصف سے کم ہے، اس لیے ثابت کر کے صرف کج 9 ہاں لیں گے، رابعہ کو ڈالیں. اگر کو کی جگہ لو ہوتا یا مئو ہوتا، لو کتنا ہو جائے گا 36، مئو کتنا ہو جائے گا 46 ہوگا، تو اس کو رفع کر کے یعنی بڑھا کر کج 9 ہا واؤ لیں گے، یعنی ثالثہ کے اندر ایک کو بڑھا لیں گے. پھر ایک عبارت تھی 2 نصف النہار مرصدی، یعنی کہ تعدیل النہار والی بات تھی. تب اس کا تعدیل النہار کا کانسیپٹ بیان کریں گے. یعنی رصد گاہ میں جو نصف النہار کا وقت دیا ہے، آج کل رصد گاہ یورپ میں سے جو تقویم چھپتی ہے اس کا نام نوٹیکل المونک ہے. یہ پیچھے بھی اس کتاب کا ذکر آ گیا، دوبارہ بتا رہے کہ کہاں سے ملے گی. یہ کتاب تھیکر اسپرنگ یا دوسرے انگریزی کتب فروشوں سے بمبئی کلکتہ مدارس میں تقریباً 3 روپے کے ملتی ہے. اس میں ہر مہینے کے نصف النہار کا وقت اس مہینے کے پہلے صفحے 8ویں کالم میں ہوتا ہے، جس کی سرخی لوکیشن آف ٹائم ٹو بی اپڈیٹڈ یہ انگلش میں لکھا ہے، اپرنٹ ٹائم، اور بعض میں سبٹریکٹڈ ٹائم یعنی پلس اور مائنس ٹائم ہوتی ہے.
اور بعض میں بیچ میں خط دے کر ایڈٹ اور سبٹریکٹڈ دونوں لکھا ہوتا ہے. تعدیل الایم اگر نصف النہار وسطی پر بڑھائی جائے تاکہ نصف النہار حقیقی حاصل ہو تو اس کو زائد کہتے ہیں. یہ وہ تعدیل ہے جہاں ایڈٹ لکھا ہوتا ہے. مزید تعدیل حادث سابق سے کم ہو. اب دیکھیے ایک تو چیز ہوتی ہے یا ویسے ہم پڑھ چکے ہیں تعدیل ایام زائد پہ. زائد کے اندر بھی اس کی دو قسم بنتی ہے متزائد اور متناقص. تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ مزید اگر تعدیل حاضر آج والی تعدیل سابق سے کم ہو, پچھلی سے کم ہو یا زیادہ, اگر کم ہو تو متناقص اور زیادہ ہو تو متزائد. اور اگر نصف النہار وسطی سے تعدیل گھٹائی جائے تاکہ نصف النہار حقیقی وقت حاصل ہو تو اس کو تعدیل ناقص کہتے ہیں جہاں سبٹریکٹڈ لکھا ہوتا ہے. ازی کے تعدیل موجود تعدیل سابق سے زائد ہو یا کم, اس اصول سے تعدیل کی چار قسمیں ہوئی زائد متزائد زائد متناقص ناقص متزائد ناقص متناقص. اس کا انشاءاللہ چارٹ میں نے آپ کو پہلے لیول 2 میں ہی بھیجا تھا, انشاءاللہ دوبارہ بھی بھیج دوں گا. اول 25 دسمبر سے 11 فروری تک, بلکہ اس کو 12 سے چھوڑیں, یہ ٹیبل سے دیکھیں. 25 دسمبر سے 11 فروری تک زائد متزائد, 12 فروری تک 15 اپریل زائد متناقص, 16 اپریل تا 15 مئی ناقص متزائد, 16 مئی تا 14 جون ناقص متناقص, 15 جون تا 16 جولائی زائد متزائد, 27 جولائی تا 1 ستمبر زائد متناقص, 2 ستمبر تا 3 نومبر ناقص متزائد, اور 4 نومبر تا 24 دسمبر ناقص متناقص. اب آ جائے دوبارہ اوپر. اب بیان کریں تعدیل الایم کی ضرورت, اہمیت, کیا استعمال ہے وغیرہ, اس پر گفتگو چل رہی ہے. یہی پورا کر کے کلاس کو مکمل کرتے ہیں. تعدیل الایم کی ضرورت جملہ اوقات میں ہوتی ہے غروب کے لیے تو بیاہی نہیں, یہی تعدیل کام آتی ہے جو المینک میں لکھی ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ تعدیل لندن کے نصف النہار کی ہوتی ہے اور ہندوستان میں وہ وقت 5:30 بجے شام کا ہوتا ہے جو غروب سے بہت قریب ہے, اس لیے بیاہی نہیں وہی تعدیل کام آتی ہے. کہنا کہ جو تعدیل لکھی ہوگی 12 بجے کی وہی غروب میں کام آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہندوستان سے 5:30 بجے کی تعدیل ایام ہوگی اور غروب زیادہ تر 5:30 6 کے قریب ہو جاتا ہے, تو تعدیل ایام صحیح ہے وہی چل جائے گی. اور طلوع کے لیے دو تعدیلوں کے درمیانی تعدیل سے کام لیا جاتا ہے. اس کے نکالنے کا قاعدہ کیا ہے؟ وہی تفاضل تعدیلین والا. اس کا قاعدہ یہ کہ دو تعدیلوں کا تفاضل لے کر اس کو تنصیف کر دیں, پھر دیکھیں کہ اگر تعدیل متزائد ہے تو تعدیل سابق پر بڑھائیں اور متناقص ہے تو تعدیل سابق سے کم کریں. اب تو یہ تو ہو گیا تعدیل, یہاں تک آپ کو کیا ہوگی تعدیل حاصل ہوگی. اب تعدیل کا کیا کریں گے؟ اگر زائد ہے تو وقت پہ بڑھائیں گے اور ناقص ہے تو وقت سے گھٹائیں گے. انجا کی یعنی یہاں تک کہ ہر وقت تعدیل ایک نہیں ہوتی. انجا کا معنی یہ ہوتا ہے مزید یہ کہ ہر وقت تعدیل ایک ہی نہیں رہتی بلکہ بدلتی رہتی ہے. اس لیے تحقیق کا تقاضا تو یہ تھا کہ عصر عشاء فجر کے لیے بھی تعدیل معدل, یعنی جس کو پورا معدل یعنی برابر کیا گیا ہو, نکالا گیا ہو, نکال کر عمل کرتے. یعنی تفاضل تعدیلین کو قد پر تقسیم کر کے 1 گھنٹے کی تعدیل معلوم کرتے, پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی تعدیل مغرب کی تعدیل پر زائد کر کے یا گھٹا کر عصر و عشاء کے لیے بڑھاتے. کہ عصر تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ہو جاتا تو اس کے 1.5 گھنٹے کی تعدیل اس میں مائنس کرتے, اور اگر عشاء کی ہے تو عشاء بڑھ جاتی ہے تو اس کو بڑھاتے. اسی حساب سے دیکھتے کہ اگر تعدیل متزائد ہے تو بڑھائیں گے, تعدیل متناقص ہو رہی ہے تو مسئلے سارے کے سارے الگ ہوں گے, ہر مسئلے میں الگ جواب ہوگا. تو طلوع کی تعدیل پر 1.5 گھنٹے کی تعدیل کم بیش کر کے فجر کا وقت بڑھاتے ہیں گھٹاتے, مگر اس میں بہت طوالت ہے, اس لیے مغرب ہی کی تعدیل عصر عشاء میں کام میں لاتے ہیں اور طلوع کی تعدیل وقت فجر معدل میں وقت فجر معدل کرتے ہیں. کہ تفاضل سے سیکنڈ یا اس کے اجزاء سے زیادہ نہیں, مطلب فرق جو آتا ہے وہ سیکنڈ آتا ہے, سیکنڈ کے بھی اجزاء میں آتے ہیں, اس وجہ سے مزید باریکی میں نہیں جاتے. لیکن ہم جو تحقیق کے اوقات نکالتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے, ہمیں تو صرف المیننگ میں ٹائم ڈالنا ہے, تعدیل آپ سیکنڈ ڈالیں, سیکنڈ کا اشاریہ ڈالیں, آپ کو تعدیل حاصل ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں اس میں مسئلہ نہیں ہوتا, ہم آرام سے کر لیتے.
ابھی تعدیل الایام کی ساری دی ہوئی ہیں، جداول دی ہیں. یہ تفاضل تعدیل وقت طلوع اور وقت غروب کی تعدیل کے درمیان کیا فرق ہے؟ اچھا یہ جنوری کے حساب سے ہے نا، تو یہ جنوری آپ سوچے بھائی طلوع کا ہاتھ ہو گیا، تفاضل کی کیا عادت، تو یہ جنوری وہاں کے حساب سے. تو پھر اس کا تفاضل تعدیل اور نصف تفاضل بھی سارا کا سارا انہوں نے ہر شعر کا دیا ہوا ہے، اور کیفیت بھی لکھی ہوئی ہے کہ زائد متزائد ہے، زائد متناقص ہے، کیا ہے. پھر ایک اور چیز کی جدول دی ہے انہوں نے کہ جنوری وغیرہ کے اندر ایک گھنٹے کے اندر تعدیل میں کتنا فرق پڑتا ہے، چاہے وہ زائد ہو متزائد ہو کچھ بھی ہو، کتنا فرق پڑے گا تو اس کو بیان کرے. جنوری کے اندر پہلی تاریخ کے اندر کتنے سیکنڈ کا ہر گھنٹے کا بیان کیا نا، فی ساعت 24 گھنٹے کے اندر کتنا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح سے پوری جدول ہے 30 تک دیا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے بزرگان دین نے کتنی محنتیں کی، کتنی تحقیقیں بیان کیا اس دور میں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی سے مراد آج کی ایسی ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھی. چلیں انشاءاللہ پھر 11ویں حاشیے سے ہم اس کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے.